السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، موسم بدل رہا ہے اور اس بدلتے موسم میں یوں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ ریلیف ملنے شروع ہو گئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، بلکہ گزشتہ ایک دو دنوں میں جو جی ایچ کیو اٹیک میں ملوث خواتین تھیں ان کو بھی جو ہے ضمانت پر رہائی کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ہم ابھی تک ان کے رہا ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے، رکاب جمع ہوگی، جو زر ضمانت جمع ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو رہا بالآخر کر ہی دیا جائے گا۔ اور جو بڑی خبر وہ یہ تھی کہ جو سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو ہے ان کو بھی اٹک جیل سے ڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل کرنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے زبانی احکامات دیے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ تحریری حکم شاید آج نہ آ سکے، کیونکہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی کچھ دیگر مصروفیات تھیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی چلے گئے، اور غالباً جو کل یہ جو حکم انہوں نے دیا ہے ڈیالہ جیل منتقلی کا، اس کے حوالے سے تحریری حکم جو ہے وہ جاری ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو وہاں پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو سائفر کیس میں جو ان کو جس میں ان کا وہ ٹرائل چل رہا ہے، اس میں بھی ضمانت کے لیے جو ہے وہ درخواست، اس کی بھی سماعت جو ہے وہ ایک دو دن میں متوقع ہے۔ تو ناظرین، اس میں ایک آج کی جو ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا، تو اس میں جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ اٹک جیل میں نہیں ہیں اور اڈیالہ جیل میں میسر آئیں گی، اس حوالے سے آج آپ کو ہم جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ تو یہ نظر سب سے پہلے ہم اگر اٹک اور راولپنڈی کی جیلوں کا اگر ہم موازنہ کریں تو آپ بالکل اسی طرح دیکھیں جس طرح ایک راولپنڈی ایک بڑا شہر ہے، اس کے ساتھ اسلام آباد بھی ہے، اور اٹک جو ہے وہ نسبتاً چھوٹا شہر ہے، وہاں پر سہولیات بھی جو ہیں وہ ناکافی ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اٹک جو ہے اس کی جو جیل ہے اس کو ڈسٹرکٹ، چونکہ ڈسٹرکٹ ہے اٹک تو اس کو ڈسٹرکٹ جیل کہا جاتا ہے۔ جو راولپنڈی ہے اس کی جو اڈیالہ میں جو ہے وہ جیل ہے اس کو سینٹرل جیل کہا جاتا ہے۔ تو اٹک جیل میں جو ہے وہ فیسلٹیز اس طرح سے نہیں تھی جو کہ اڈیالہ جیل میں۔ اچھا، وہ کیا فیسلٹیز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اٹک جیل میں جب عمران خان صاحب کو رکھا گیا تو یہاں پر سخت گرمی تھی، حبس کے دن تھے، اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہاں پر ایئر کنڈیشنر کی سہولت میسر نہیں تھی، اور یہ چونکہ اٹک جیل میں اس کے وہ ارینجمنٹ نہیں ہے تو ان کو روم کولر دیا گیا تھا۔ اور اس میں پہلے جیل میں جو ہے وہ فیسلٹیز ہوتی تھیں، اے بی سی کلاس ہوتی تھی، اب وہ جو ہے وہ کلاسز ختم کر دی گئی ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ ایک آرڈنری کلاس ہوتی ہے، ایک عام کلاس ہوتی ہے، اور ایک بیٹر کلاس یا بہتر سہولیات کی جو ہے وہ کلاس ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک میں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ جو لوازمات ہوتے ہیں بیٹر کلاس کے وہ نہیں ہیں۔ اب جب عمران خان صاحب جو ہے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا تو یہاں پر ان کو وہ سہولیات میسر آئیں گے۔ اچھا، وہ سہولیات کیا ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بیڈ ہوتا ہے، ایک میٹرس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ٹیبل اور چیئر ہوتی ہے، اور ساتھ میں ایک ٹی وی بھی جو ہے وہ اس کی وہاں پر لگا ہوتا ہے، اور ایئر کنڈیشنر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ایئر کنڈیشنر جو ہے اس کے لیے بھی یہ جو ہے جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے، ڈاکٹر کی سفارش پہ، ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ جو ہے وہ اے سی لگایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اخبارات بھی جو ہیں وہ دو تین اخبار بھی جو ہیں وہ وہاں پر ملتے ہیں، ایک مشقتی بھی جو ہے وہ وہاں پر ملتا ہے، جو کھانا ہے جو مینیو ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے، جو آرڈنری جو عام قیدی ہیں ان کے مینیو جو ہے ان کے جو کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں جس طرح عمران خان صاحب اٹک میں دیسی مرغی یا مٹن دیسی گھی میں پکا کے کھاتے ہیں وہ سہولت میسر ہوتی ہے، لیکن اس کے الگ سے جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سہولت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں میسر ہے کہ جو قیدی ہے اس کو راشن فراہم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو آٹا دے دیا جائے گا، اس کو سبزی، فروٹ، گوشت، مرغی وغیرہ یہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا، اور جو مشقتی ہوگا جو کہ کک بھی ہوتا ہے بہت اچھا، پھر جو قیدی ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ
اپنی مرضی کا کھانا جو ہے وہ اس میں حسب ذائقہ جو ہے وہ اس میں نمک مرچ جو ہے وہ اپنے مرضی کی ڈلوا کے وہ کھا سکے۔ تو جو اٹک جیل میں ان کو رکھا گیا ہے، جو ہمیں پتہ چلا اس میں بھی یہ ایئر کنڈیشنر تو نہیں تھا، اور باقی کوئی جو فیسلٹیز تھی وہ خان صاحب کو بعد میں شروع میں نہیں تھی، بعد میں دے دی گئی تھی۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک واش روم جو تھا پہلے ان کے کمرے کے اندر تھا، بعد میں پھر ایک رپورٹ بھی آئی تھی سیشن جج کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو باہر ایک روم جو ہے وہ ان کی بیرک کے باہر ایک واش روم دے دیا گیا، اور ساتھ میں جو اٹک میں ان کی جو بیرک تھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لان بھی تھا جہاں پر عمران خان صاحب کو چہل قدمی کی بھی اجازت دی گئی تھی، وہ وہاں پر چہل قدمی کرتے تھے۔ اور جو اب یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ان کو کہاں رکھا جائے گا، اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ دو جگہیں ہیں جہاں پر ان کے خیال ہے کہ امکان ہے کہ عمران خان صاحب کو رکھا جائے۔ ایک تو ایک ہائی سیکیورٹی زون ہے، اور ہائی سیکیورٹی زون جو ہے اس میں جو زیادہ جو ہارڈ اینڈ کرمنل جو ہے، یا آپ سے کہیں کہ جو دہشت گرد ہیں یا سنگین جرائم میں ملوث ملزمان ہیں اور مجرم ہیں، ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر کیمراز ہیں، ان کے ذریعے 24 گھنٹے جو ہے ان کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، بیرکس میں بھی مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ قیدی جو ہے وہ خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے، اس میں ایک الگ سے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہاں پہ جو ڈی ایس پی رینک کا آفیسر ہوتا ہے وہ وہاں پر انچارج ہوتا ہے، وہ عملاً اس جگہ کا سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایک ہمیں ذرائع سے پتہ چلا کہ بیرک نمبر 4 ہے، اس میں بھی امکان ہے کہ خان صاحب کو وہاں پہ بھی جو ہے رکھا جا سکتا ہے۔ جو یہ 4 نمبر بیرک ہے، اس میں جو اسلام آباد کے ایک مشہور تھے ایک تاجی کھوکر صاحب، جن کے متعدد قتل کی ایف آئی آر جو ہیں اور لینڈ گریبنگ کی ایف آئی آر جو ہیں وہ درج ہوئی تھی، یہ وہاں پر جب ایک صابرہ بی بی قتل کیس میں ایک بڑا مشہور کیس تھا وفاقی دارالحکومت میں ہوا تھا، اس میں جب یہ گرفتار ہوئے تو ان کو بیرک نمبر 4 میں رکھا گیا۔ یہ بیرک نمبر 4 جو ہے یہ ذرا ہٹ کے ہے، اور اس میں 5-7 بیرکس جو ہیں وہ ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ان میں جو کہ وہ تاجی کھوکر صاحب تھے، ان کے ساتھ کوئی 15 بندے اور بھی تھے جو اس کے کیس میں نامزد تھے، ان کو رکھا گیا۔ تو یہ الگ ایک سائڈ میں ان کو رکھا گیا تھا، تو یہ بھی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں منتقل کر دیا جائے، تو ان کو وہاں پر الگ ہی رکھا جائے گا۔ باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ باقی خالی ہوں گی بیرکس، اور اگر خان صاحب اگر چہل قدمی کریں گے تو وہاں پہ ہی جو ہے وہ ان کے کھول دیا جائے گا، اور وہ وہاں پر چہل قدمی بھی کر سکیں گے۔ تو بہرحال ابھی اس حوالے سے ایک ڈیسیجن ہونا باقی ہے، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید جو حکومت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو یہ حکم ہے جس میں یہ ان کو عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا کہا گیا، اس کو چیلنج کرے گی۔ تاہم ابھی یہ جو ہے یہ تحریری حکم آنا ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ کوئی چانس نہیں لگ رہا، کیونکہ جو اسلام آباد کے جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں جن کو حوالاتی بھی کہا جاتا ہے، وہ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ ہیں اور وہ قید ہیں۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سارے وہاں پر رکھے ہوئے اڈیالہ جیل میں اور ایک کو آپ اٹک میں منتقل کر دیں۔ لیکن یہ بھی ثوابدید ہے، آئی جی پریزنز جو ہے محکمہ جیل خانہ کے جو آئی جی ہیں جن کو آئی جی جیل خانہ جات کہا جاتا ہے، تو یہ ان کی ثوابدید ہے کہ انہوں نے یہ کیسے کس پریزنر کو کس حالات میں رکھنا ہے، کس طرح سے سیکیورٹی دینی ہے، تو یہ جو ہے حتمی رائے اس میں ان کی ہوگی۔ بہرحال آج جو ہے یہ ایک آثار نظر آ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا، لگتا ہے کہ برف بھی شاید پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔